لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي اشبہ الناس بی خلقا و خلقا. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. آپ سبھی حضرات جو پیچھے تشریف فرما ہیں اگر مل جل کے صلوات کے درمیان آگے تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا. مل جل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، آج کی یہ شب جو واقعی طور کے اوپر نہایت درجہ غمناک، المناک، اور یہ وہ شب کہ جس شب میں ہم سبھی کو ماتم کرنا ہے، پرسہ دینا ہے، سوگ منانا ہے. اس شب میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو مجھے عرض کرنا ہے کہ جن باتوں کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ایک میرا موضوع یہ 5 مجلسوں کے لیے آپ کے درمیان چل رہا ہے کہ جس کی یہ تیسری مجلس ہے. مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ 2 عظیم مناسبتیں جو آج سے متعلق ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی شب شہادت کی مناسبت سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں فضائل کے مرحلے میں. اور اسی طرح سے آج کی یہ شب کہ جو ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کا تذکرہ بھی مجھے کرنا ہے. البتہ فضائل میں شاید اتنی مہلت نہ مل پائے کہ آقا کا ذکر کر سکوں، لیکن مصائب کے مرحلے میں مجھے مولا کا ذکر کرنا ہے. اور وہ جو ذمہ داریاں ہیں ان سبھی کو جمع کرتے ہوئے وہ جس گفتگو کو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس سے متعلق آپ میں سے بعض نے یہ بات کہی کہ اگر شباہتوں کی بات ہے، معقول بات تھی لہٰذا میں دہرا رہا ہوں کہ اگر شباہتوں کی سملیرٹیز کی بات ہے تو کل میں نے آخری امام کا ذکر زیادہ کیا، اور جن سے رسالت ماب سے شباہت ہے ان کا تذکرہ کل میں نے کم کیا. لیکن شاید آپ حضرات کو یاد ہو کل ہی میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آخری امام کا ذکر کر رہا ہوں، کل میں اس عظیم الشان ذات کا ذکر کروں گا کہ جن سے آخری امام کی شباہت ہے.
تو لہٰذا آج میری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس شباہت کو مکمل کروں کہ جس کا آغاز میں نے کل کیا تھا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ جو حقیقتاً ان دو عظیم شخصیتوں کے درمیان ایک بہت بڑی مشابہت ہے کہ جس کو سمجھنا اور درک کرنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے. وہ شباہت کیا ہے؟ آپ کی توجہ میں اس سلسلے میں خاص طور سے چاہوں گا کہ آج ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق آگے بڑھنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی محبت کا ثبوت مانگا ہے. اللہ نے ہم سے اس بات کا ثبوت مانگا ہے، دلیل مانگی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ وہ دلیل ہمیں دینی ہوگی، اور اگر ہم وہ دلیل نہ دے پائے تو پھر دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا. ہم لاکھ کہتے رہیں کہ خدا را تجھ سے محبت ہے، اگر ہم نے دلیل نہیں دی تو پھر ہم اپنی اس جملے میں جھوٹے ہیں. لہٰذا ہمیں ثبوت دینا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر آپ ان سبھی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سب اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی. پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم سب میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو یہ پیروی اللہ سے محبت کا ثبوت بنے گی. یعنی صرف اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ رسالت مآب کی پیروی کرنے کا اعلان نہ کریں. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں، میں جلدی لیے اپنے مراحل کو طے کر رہا ہوں. لیکن آپ انصاف سے بتائیں، کیا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو؟ دونوں لفظ ایک ہیں. اتباع اور پیروی اردو زبان میں نہیں، فالو کرنا. یہ اردو زبان کا لفظ بالکل اس کا ترجمہ کر رہا ہے. یعنی کیا ہو گیا؟ تم سب رسول اللہ کو فالو کرو. کیوں؟ کیا خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم سب کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کو فالو کرو؟ کیا اللہ کی محبت کی بنا پہ اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اللہ کی محبت کی بنا پہ اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ ایک سوال. جواب. اچھا، قرآن مجید میں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. قرآن مجید نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تھا. یہاں کیوں نہیں کہہ دیا کہ اگر اللہ سے محبت اللہ کا اتباع کرو، اللہ سے محبت اللہ کی پیروی کرو، اللہ سے محبت اللہ کو فالو کرو؟ یہاں کیوں نہیں کہا؟ اس کا ایک سبب ہے، اور یہی میں اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے گیا، آج کے دور کی اپنی ذمہ داری بھی آپ سمجھ جائیں گے. عربی زبان میں اتباع کرنا یعنی فالو کرنا اور ہوتا ہے، اور اطاعت کرنا اور ہوتا ہے. اطاعت کرنے والے کو اوبیڈینٹ آپ کہتے ہیں، اوبے کرنا، توجہ ہے. لیکن فالو کرنے والے کو فالوور کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ انگریزی زبان میں یہ فرق نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ اردو زبان میں یہ فرق نہ ہو، لیکن جس زبان میں اللہ نے گفتگو کی ہے اس زبان میں ایک بنیادی فرق ہے. اور اسی لیے اللہ نے اپنی اطاعت کا تو حکم دیا، اپنے فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اطاعت کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں کسی بچے سے کہوں کہ میاں جائیے، پیاس لگی، آپ پانی لے آئیے، وہ گیا دوڑ کے پانی لے کے آ گیا. یہ جو میرے کہنے کے بعد وہ پانی لے کر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا. توجہ فرمائی. میرے حکم کے بعد اگر کوئی کام انجام دیا جائے اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا. توجہ فرمائی. لیکن اگر ابھی نماز ہوئی ہے، مغربین کی نماز میں آپ شریک ہوئے ہوں گے، پیش نماز نے جس موقع کے اوپر نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، سارے مجمع نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا. یہی تو ہوا نا. کیا پیش نماز نے گھوم کے آپ سے کہا تھا کہ اللہ اکبر کہو؟ نہیں کہا تھا. اچھا، امام جماعت رکوع میں گئے، جلدی جلدی آپ بھی رکوع میں گئے؟ نہیں گئے. انہوں نے تو نہیں گھوم کے آپ سے کہا تھا کہ رکوع میں آ جانا. کیوں گئے آپ رکوع میں؟ سجدے میں گئے، آپ بھی جلدی سے سجدے میں، بلکہ کبھی کبھی تو اتنی جلدی ہوتی کہ وہ نہیں پہنچے ہم پہنچ جاتے ہیں.
ہے نہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جلدی کرنے سے نماز جلدی نہیں ختم ہوگی. بھئی امام تو اپنے نماز کو اپنے وقت پہ ختم کرے گا, ہمارے جلدی جلدی سجدہ کرنے سے ہماری ہی جماعت کا نقصان ہوگا. جماعت اپنے وقت سے پہلے نہیں ختم ہونے والی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو عمل کو دیکھ کر عمل کیا جا رہا ہے, اس کو کیا کہتی ہیں؟ اس کو کہتی ہیں اتباع کرنا, پیروی کرنا, فالو کرنا. اب آپ متوجہ ہو گئے. اطاعت کہتے ہیں آرڈر کے بعد عمل انجام دینا. اتباع کرنا, فالو کرنا کہتے ہیں کسی عمل کو دیکھ کر عمل کرنا. اب آپ متوجہ ہوئے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب مجھ کو فالو کرو, میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو. وجہ صرف ایک ہے, وجہ یہ ہے کہ پیروی کرنے کے لیے عمل ضروری ہے. نہیں, پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. پیروی کرنے کے لیے عمل ضروری ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں عمل کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے اطاعت کے موقع پر تو کہا کہ میں جو آرڈر کروں میری بات کو مانو, اطاعت کرو, عمل کرو. لیکن فالو کرنے کے مرحلے میں, اتباع کرنے کے مرحلے میں, پیروی کرنے کے مرحلے میں ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیروی کرنے میں نقش قدم سے قدم کو ملانا ہوتا ہے. نقش قدم کے لیے قدم ضروری ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں قدم کا تصور نہیں ہے. لہٰذا اب کسی ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جن کو دیکھ کر تم جب عمل کے مطابق عمل کرو گے تو پیروی رسول کی ہوگی, محبت اللہ کی کہلائے گی. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. غور فرمائے آپ, کتنی عظمت ہے نگاہ پروردگار میں اس آخری پیغمبر کی کہ ان کے پیچھے چلو گے اللہ کی محبت کا ثبوت ہوگا. غور فرمائے آپ نے. اچھا, اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا اگر واقعی طور پر اللہ کے رسول کی پیروی, اللہ کے رسول کو فالو کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہم اگر نہ کریں تو اللہ کی محبت نہیں ثابت ہو پائے گی؟ تو اے میرے پروردگار, پھر تو قیام قیامت تک پیغمبر کو روئے زمین پہ رہنا ہوگا. اس لیے کہ ہمیں پیغمبر اسلام کی پیروی کر کے تیری محبت کا ثبوت دینا ہے. اور اگر پیغمبر سن 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اب یہ امت کیسے یہ ثابت کرے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے؟ پھر تو امت جھوٹی ہو جائے گی. آپ نے توجہ فرمائی, سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود قرآن مجید میں اس آیت کا ہونا بتا رہا ہے کہ بعد پیغمبر بھی امت کو کسی رسول کی پیروی کر کے اللہ سے محبت کا ثبوت دینا ہے. اے میرے پروردگار, جن کے پیچھے چلنا تھا وہ چلے گئے, جن کی پیروی کرنی تھی ان کو تو نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا. اب ہم کیسے کہیں کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے؟ ہم کیسے ثبوت دیں؟ آپ ساری امت مسلمہ سے پوچھ لیجئے, ساری امت یہی کہے گی کہ بعد پیغمبر ہمارے لیے اب اللہ کی محبت کا ثبوت دینا ممکن نہیں ہے. تو ان بقیہ امتیوں کو تو قرآن سے اس آیت کو ہٹا دینا چاہیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو, مجھے فالو کرو. اس آیت کو قرآن سے ہٹا دینا چاہیے. ساری امت پریشان. صرف ایک قوم ہے جس نے آگے بڑھ کے اعلان کیا کہ بعد پیغمبر بھی ایسی شخصیتیں موجود ہیں, ایسی ذوات موجود ہیں کہ پیروی ان کی جائے گی یا اللہ کے رسول کی پیروی ہوگی, پیچھے ان کے چلا جائے گا یا اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا شمار ہوگا. اب آپ سمجھے کیوں اللہ نے بعد پیغمبر یہ 12 اماموں کا سلسلہ قائم کیا ہے. ان کی پیروی کرو گے یہ رسول کی پیروی سمجھی جائے گی. صلوات بید محمد و آل محمد پہ. آج اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس شبیہ پیغمبر کی پیروی کریں کہ جو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا ہیں, ہو بہو پیغمبر جیسے ہیں.
بالکل پیغمبر جیسے. اور کل میں نے عرض کیا تھا, میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن ذہنوں کو متوجہ کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امتیاز یہ رکھا ہے کہ جو نام پیغمبر کا وہی ان کا نام بھی, جو کنیت پیغمبر کی وہی کنیت ان کی بھی, جو انداز پیغمبر کا وہی انداز ان کا بھی, جو قرآن پیغمبر کے لیے نبوت کی دلیل وہی قرآن ان کی امامت کے لیے دلیل. ساری وہ فضیلتیں جو اللہ نے آخری نبی کے لیے رکھی ہیں وہ ساری فضیلتیں آخری امام کے لیے بھی رکھی ہیں. یہ عجیب امتیاز ہے. اور صرف اکیلی اور واحد قوم ہیں آپ کہ جو آج بھی اللہ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں, ورنہ بقیہ دنیا میں کوئی یہ کہنے کا دعویٰ کہنے کی آگے نہیں آ سکتا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا, یہ ظاہر ہے کہ ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں بالکل واضح سا ہے, میں عربی عبارت پڑھے دیتا ہوں. حضور اکرم نے فرمایا تھا, اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. یہ سب پیغمبر کا آئینہ ہیں. جن کے پاس بھی جاؤ گے ان کے اس آئینے میں تمہیں پیغمبر کی تصویر دکھائی دے گی. دنیا میں کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا, اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ عجیب, یہ امتیاز ہے آپ کا. اس بات کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. ہماری امت میں کوئی کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام نے خطا کی, غلطی کی, آپ شاید اس کا منہ نوچ لیں. ہمت کیسے ہوئی تم کو ہمارے پیغمبر پہ الزام لگانے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے. لیکن بقیہ کے وہاں بڑے آرام سے, ان کی کتابوں میں دیکھیے, ان کے بیان میں دیکھیے, ان کے جملوں میں دیکھیے, ان کے نوشتوں میں دیکھیے, عجیب حالت ہے. پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ ایک عام آدمی سے بھی چھوٹا بنا دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کے وہاں پیغمبر ان کے جیسا ہے. اسی لیے مجھے اپنے ایک بزرگ کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس پیغمبر کو تم نے مانا ہے وہ تو واقعی تمہارے ہی جیسے ہیں, لیکن جس پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے ان کا مقابلہ تو انبیاء نہیں کر سکتے, ان کا مقابلہ تو اولو العزم نہیں کر سکتے. ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اولو العزم انبیاء سے بھی مقابلہ ہمارے پیغمبر کا نہیں ہے. لیکن پھر یہ ذہن میں رہے کہ میں اپنے موضوع سے خارج نہیں. عباس صاحب متوجہ رہیے گا, میں اپنے موضوع سے خارج نہیں ہو رہا ہوں. روایت ہے معمر نامی ایک شخص ہے, راشد کا بیٹا ہے, معمر بن راشد. یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آیا, اور آنے کے بعد اسی بحر الانوار میں روایت موجود ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول آج کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس سے ہمارے دلوں کو روشنی مل جائے. دیکھیں فضائل اہل بیت اطہار کی اصل خاصیت یہی ہے کہ اگر دل پشمردہ ہو رہا ہو, مرجھایا سا ہو, فضائل کی مجلس میں آ جاؤ, واپس جاؤ گے تو دل پرنور ہو کر جائے گا. مولا نے فرمایا کہ یہی مدینہ طیبہ ہے. حضور اکرم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا عالم جو یہودی مذہب سے تھا, اپنے مذہب کا بڑا پکا تھا, بڑا پابند تھا. حضور اکرم تشریف فرما ہے, وہ آیا دور سے کھڑے ہو کے غور سے دیکھ رہا ہے. حضور اکرم تو نبض پہچانتے تھے انسانوں کی, اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آیا ہے تو کس مقصد سے آیا ہے. حضور اکرم نے پوچھا الکا حاجہ الکا سوال, کوئی بات پوچھنا چاہتے, کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ایک بات پوچھنے آیا ہوں. بولو کیا بات ہے؟ کہ آپ یہ بتائیے کہ انت افضل ام نبینا موسیٰ, آپ افضل ہیں یا ہمارے نبی جناب موسیٰ افضل ہیں؟ پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے 5 فضیلتیں ان کو دی تھی. 1, اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے. 2, اللہ نے ان کو عصا دیا کہ جو عصا ان کا معجزہ تھا. 3, اللہ نے ان کے لیے انتظام یہ کیا کہ پروردگار نے ان کے اوپر توریت جیسی کتاب اتاری. اس پر ان کو بڑا ناز ہے, اس قوم کے وہاں اس کتاب پر بڑا ناز ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اور اس کو ثابت بھی کرتے ہیں. ہمارے وہاں ساری دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کی یہ کتاب منسوخ ہو گئی ہے, لیکن وہ اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے.
ان کے ایک اور فضیلت یہ کہ پروردگار نے چوتھی فضیلت کہ ہمارے نبی جناب موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ، سمندر میں راستہ بنا دیا. اور پانچویں فضیلت یہ کہ جب چلے تو ان کے اوپر آسمان سے بادل آیا اور سایہ ہو گیا. البتہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن ان کے وہاں یہ ذکر ہے. یہ 5 فضیلتیں. اب آپ فرمائیے کہ آپ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا ہمارے نبی کو فضیلت زیادہ حاصل ہے؟ اللہ کے نبی نے 6 نبیوں کا ذکر فرمایا، جن میں ایک پہلے نبی جناب آدم، 5 نبیوں کا ذکر فرمایا جن میں ایک نبی جناب آدم کا ذکر فرمایا، اور 4 نبی جو اولو العزم ہیں رسالت مآب کے علاوہ ان کا ذکر فرمایا. ٹوٹل کتنے میں؟ 5. لیکن اب اس ترتیب کو سنیے گا اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرا موضوع کیا ہے. شاید وہ افراد کے جو کل مجلس میں نہیں تھے، میں عرض کر دوں ان کی خدمت میں کہ میرا موضوع یہ ہے کہ خاتم الانبیاء اور خاتم الاوصیاء کے درمیان سملرٹیز کیا ہیں، کیا وہ شباہتیں ہیں کہ جو آخری نبی اور آخری امام کے درمیان ہیں. اب سنیں آپ، حضور اکرم فرماتے ہیں کہ تم اگر پوچھنا چاہ رہے ہو تو آؤ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. تم سوچ رہے ہو کہ میں افضل ہوں یا آدم افضل ہے. اچھا، بڑی معتبر روایت ہے یہ. یہاں پر جو جملے رسالت مآب نے فرمائے وہ بھی معتبر ہیں. راوی جو معمر بن راشد ہے وہ بھی نہایت درجہ معتبر ہے. چھٹے امام نے اپنے جد سے روایت نقل کی ہے. روایت بھی بے پناہ اہمیت رکھتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ آؤ میں بتائے دیتا ہوں. آدم جن کو تم سوچ رہے ہو کہ وہ افضل ہیں یا ہمارے پیغمبر افضل ہیں، تو جس موقع کے اوپر آدم مشکلات میں گھرے اور جنت سے نکالے جا رہے تھے، وہ آواز دے رہے تھے کہ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے. جو توسل کرتا ہے اس کا درجہ نیچے ہوتا ہے اور جن کو واسطہ بنایا جاتا ہے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. اگر آدم اللہ سے قریب ہوتے تو پھر وہ کبھی حضرات محمد و آل محمد کو واسطہ نہ بناتے. اس کے معنی ہے بندوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آدم کی ضرورت ہے، لیکن جب آدم کو اللہ تک پہنچنا ہو تو بغیر اہل بیت کے نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اب جب آدم بغیر اہل بیت کی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ آدمی کیا پہنچے گا؟ آدمی تو تبھی بنے گا کہ جب آدم کا صحیح وارث ہوگا. تو جب وہ نہیں پہنچ سکتے تو یہ بندہ کیا پہنچے گا؟ اچھا اور سنو، اب یہاں سے رسالت مآب نے شروع کیا، جناب نوح تک لے کے آئے. فرماتے ہیں سنو، نوح جس موقع پہ کشتی میں سوار ہونے جا رہے تھے وہ اس بات کے لیے بے چین تھے کہ نہ جانے یہ کشتی مجھے بچا پائے گی نہیں بچا پائے گی، اس لیے کہ پانی بہت زیادہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، بس دریا وغیرہ میں ہوں آپ تو اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن سمندر میں اگر آپ ہوں بیچ میں لہروں کے بیچ کھڑے ہوں تو بڑے سے بڑی کشتی ہو ایک خوف پیدا ہوتا ہے. جناب نوح جس موقع کے اوپر اس کشتی پہ سوار ہو رہے تھے، آواز دی پروردگار مجھے اس کشتی میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، مجھے بچا لینا. یہ 2 ہو گئے. اب سنیں تیسرے نبی فرماتے ہیں جس موقع کے اوپر جناب ابراہیم وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ مدد کے لیے. آئے جبریل امین، کہا مدد چاہیے کا نہیں، اما من کا فلا، تم سے مدد نہیں چاہیے ہے. اور پھر اب پیغمبر اسلام کا جملہ، اور اب جو انہوں نے نظر ڈالی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف، گھبرا کے آواز دی پروردگار مجھے یہ آگ کہیں نقصان نہ پہنچائے، محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے آگ سے بچا لینا. کچھ غور فرمایا. اچھا یہاں پہ شاید ہمارے جوانوں کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ جبریل امین سے تو مدد نہیں لی اور حضرات محمد و آل محمد سے مدد لے لی. وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کا اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے اور اس رتبے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہماری عملی زندگی میں بھی یہ بہت سارے اوقات ہوتا ہے. گھر میں دادا بھی موجود ہیں، بیٹا بھی موجود ہے جو اس پوتے کا باپ ہے، 3 جنریشن والے ایک ساتھ موجود ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے کے بڑے ہیں ماشاءاللہ، ان کے صاحبزادے بالکل انہی کے سائز کے لگتے ہیں، بالکل برابر کے ہیں ان کے. دیکھیے ہوتا ہے کبھی کبھی دادا بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے. اگر اس بیٹے کو کبھی کسی موقع پر کچھ ضرورت پڑ جائے تو غیرت کہے گی کہ باپ سے مانگ لینا لیکن اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. کیوں؟
اس لیے کہ رتبے کے حساب سے باپ کا رتبہ بڑا ہے، رتبے کے حساب سے بیٹے کا رتبہ چھوٹا ہے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا، جب جناب ابراہیم نے جبریل کو دیکھا تو جبریل تو خاتم ہیں، لیکن جب حضرات محمد و آل محمد کو دیکھا تو ان کا رتبہ بلند ہے۔ کہا جبریل سے نہیں مدد لوں گا، اہل بیت سے مدد لوں گا۔ یہ جناب ابراہیم کا اپنا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فرمایا، چوتھا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر جناب موسیٰ اس دربار میں پہنچے کہ سامنے سارے سانپ موجود تھے، جناب موسیٰ کے قدم نہ جانے کس وجہ سے ذرا لرزے، انہوں نے آواز قدرتی پروردگار یہ سانپ میرے سامنے اتنے سارے موجود ہیں، نہ جانے عین وقت پر، اور فرمائے کیا کہہ رہا ہوں، نہ جانے عین وقت پر کہیں یہ میرا عصا ساتھ دینے میں کہیں دیر نہ کر دے، تو کیا ہوگا؟ میرے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بر وقت معجزہ دکھا دینا کہ یہ سانپ یہ اژدہا بن جائے میرا عصا۔ یہ چار رسالت میں آپ نے فرمایا۔ البتہ وہ نہر کے بارے میں فرمایا کہ جس موقع کے اوپر نیل کے قریب پہنچے آپ نے اس موقع پر بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ پروردگار مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان راستوں کے اوپر چلنے کی توفیق دے دے، تو اللہ نے راستوں کو بنا دیا اور جناب موسیٰ ان راستوں سے گزر گئے۔ یہاں تک آپ نے توجہ فرمائی۔ اب سنیے آخری جملہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ شاید متوجہ ہو گئے، یہ سلوات بڑی بامعنی سلوات تھی، آپ متوجہ ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ آگے سمٹ آئیے، باہر اور پیچھے بیٹھنے والے مومنین کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے، سلوات بھیجیے اور آگے آپ ہزار سمٹ آئیے۔ آخری جملہ فرماتے ہیں، سنیں آپ، وَمِن ذُرِّيَّتِي الْمَہْدِی، میری ذریت میں میرا آخری بیٹا ہے، اذا خرجا، جس موقع کی شباہت دیکھیں آپ، جب وہ دنیا میں آئے گا، اذا خرجا، جب وہ دنیا میں آئے گا، نزل عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ آسمان سے نیچے آئیں گے، لنصرتہ، تاکہ وہ میرے آخری بیٹے کی مدد کریں، وخدمتہ، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے صرف مدد ہوتی تو بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جیسا آپ کے لیول کا کوئی باس آ گیا، آپ نے پانی پلا دیا اس کو، مدد ہو گئی۔ لیکن خدمت کس کو کہتے ہیں؟ خدمت خادم کرے گا، خدمت ساتھی نہیں کرے گا، خدمت خادم کرے گا۔ فرماتے ہیں لخدمت ہی، اللہ آسمان سے جناب عیسیٰ کو بھیجے گا تاکہ میرے آخری بیٹے کی خدمت کرے، اور کیا کرے؟ وَصَلَّى خَلْفَهُ، اور اس لیے اللہ نے بھیجا ہے عیسیٰ کو تاکہ زمین پہ آ کر میرے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے۔ آپ نے غور فرمایا، اللہ کے نبی نے جب فضیلتیں بیان فرمائیں تو یہ بیان فرمایا کہ اہل بیت سے توسل 5 نبیوں میں 4 نے کیا۔ اس سے پتا چلا کہ جو اہل بیت سے توسل کرتا ہے وہ در واقع پیغمبر کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اور آخری نبی کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگر آخری امام سے کوئی مدد لیتا ہے یا آخری امام کی کوئی خدمت کرتا ہے، در واقع پیغمبر کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے دونوں کو ایک ساتھ لا کے بیان کر دیا۔ میری عظمت کو سمجھنا ہے تو یا تو یہ دیکھو کہ انبیاء کیسے اہل بیت سے مدد لیتے ہیں، یا یہ دیکھو کہ کیسے آخری نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب آ جاتی ہیں تب پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی کیا عظمت ہے، کون ہمارے نبی کی اس عظمت تک پہنچ سکتا ہے۔ اب میرا معزز مجمع سب آ چکے ہیں، میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے بات کو مکمل کرنے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے انہی تاریخوں میں یہ بار بار حدیث فرمائی ہے، آپ نے حتیٰ اس میدان غدیر کے بعد بعض افراد نے بیان کیا کہ 18 بار آپ نے اس حدیث شریف کو بیان فرمایا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک کتاب ہے اللہ کی، دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت ہیں۔ کیا واقعاً رسالت ماپ
صرف انہی دو چیزوں کو چھوڑ کر گئے ہیں؟ ہاں یا نہیں فرمائیں؟ اگر صرف یہی دو چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ جو 8 گھروں میں معظمائیں موجود ہیں وہ کون ہیں؟ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ رسالت مآب کے 8 یا 9 حجرے ہیں کہ جن میں رسالت مآب کی ازواج موجود ہیں، انہیں بھی تو چھوڑ کے گئے ہیں۔ نہیں فرمایا کہ میں انہیں چھوڑ، اچھا لے کے بھی نہیں گئے ہیں؟ لے کے جا رہے ہوتے تو الگ بات تھی، چھوڑ کے گئے نہیں چھوڑ کے گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا اس بات کے اقرار میں مشکل ہو رہی ہے، یہ جو اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع اصحاب کا چھوڑ کے گئے، ان کے لیے بھی تو کہہ سکتے تھے نا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک بالکل کامن وجہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے اہل بیت اطہار اور قرآن ہی کا ذکر کیا ہے، اصحاب اور ازواج کا ذکر نہیں کیا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں آیا آپ کے درمیان، مجلس پڑھی، واپس جا رہا تھا، رومال ممبر پہ رہ گیا۔ ہمارے اظہر صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب آپ کا رومال رہ گیا تھا، دینے آئے ہو، ممبر کے پاس تھا۔ میں نے کہا نہیں، ممبر کے پاس اور بھی کچھ چیزیں میں چھوڑ کے گیا ہوں، آپ وہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اظہر بھائی نے پوچھا بھائی وہ کیا چھوٹ گیا آپ کا؟ میں نے کہا میں مائک بھی تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں وہ جو کیمرہ آپ نے لگایا تھا وہ بھی تو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اظہر بھائی کیا کہیں گے؟ مولانا یہاں تک تو آپ ٹھیک بات تھی کہ رومال چھوڑ کر گئے، آگے نہ بڑھیے، اس لیے کہ چھوڑ کر وہ چیز جانے کے لیے کہا جاتا ہے جو ساتھ لے کر آئے ہوں۔ مائک کب آپ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے؟ یہ کیمرہ کب آپ ساتھ میں لے کے آئے تھے؟ یہ مائک مثلا یہ والا جو کالر مائک ہے یہ کب آپ ساتھ میں لے کے آئے تھے؟ جو چیزیں ساتھ میں لے کر آئے ہوں اور اگر ساتھ میں نہ لے جائیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی اس دنیا میں صرف 2 چیزوں کے لیے فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بقیہ دنیا میں ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی، لہٰذا ان کے لیے نہیں کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اصحاب تو آئے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے، لہٰذا رسول اللہ نے نہیں کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ازواج تو نہ جانے کس کس گھرانے کی تھیں، آئیں رسول اللہ کے ساتھ رہیں، لہٰذا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن 2 ایسی نعمتیں ہیں جنہیں پیغمبر لے کے آئے تھے، امت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ بقیہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک تو ایک فیکٹ ہے۔ اب آئیے میں اگلی بات کی طرف چلوں، تھوڑی سی دقت آپ کی چاہتا ہوں میں، اور میں اس امید کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پر واقعاً غور فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف اہل بیت کے لیے فرمایا کہ یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کے ساتھ چھوڑ کر جانا ہے، توجہ فرمائیں، قرآن کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک قرآن رہے تب تک جسے ساتھ میں چھوڑا ہے وہ بھی رہے، ٹھیک؟ اہل بیت قیامت تک رہ سکتے ہیں، ابھی میں واپس آؤں گا اس پہ، لیکن کیا ازواج میں کوئی ہے کہ جو قیامت تک رہ سکے؟ ازواج مشکل سے 70 سال 60 سال کے بعد آخری بھی دنیا سے چلی جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی نئی زوجہ تو نہیں ہو سکتی ہے، پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، لہٰذا اب ازواج میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحاب کی بھی یہی صورتحال ہے۔ آخری جو صحابی پیغمبر ہیں وہ تقریباً رسالت مآب کے 90 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری جو گئے تو اب ان کے بعد کوئی صحابی تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کو قرآن قیامت تک باقی رکھنا ہے، لہٰذا ایسے کو قرآن کے ساتھ رکھنا ہے جو قیامت تک باقی رہ سکے۔ اصحاب 70-90 سال کے اندر رخصت ہونے والے ہیں، ازواج 70-90 سال کے اندر دنیا سے جانے والی ہیں، لہٰذا نہ اصحاب کے ساتھ قرآن کو رکھا ہے نہ ازواج کے ساتھ قرآن کو رکھا ہے تو ان وارثوں کے ساتھ رکھا ہے کہ جن کے وجود پر یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے۔ اس کائنات کا وہ آخری امام جب تک اس روئے زمین پہ آ نہیں جائے گا تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہونے والی ہے۔ وہ وارث پیغمبر بھی ہیں، وہ وارث اہل بیت اطہار بھی ہیں جو روئے زمین کو آج زندگی عطا کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری تھا
آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے اگر دو چیزیں چھوڑی ہیں، آج امت مسلمہ سے پوچھ لیجئے، قرآن کے ساتھ ہم مانے لیتے ہیں، کسی صحابی کو دکھا دو، قرآن کے ساتھ ہم کسی زوجہ کو مانے لیتے ہیں لیکن زوجہ کا وجود آج دکھا دو، لیکن جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو آج بھی وارث قرآن زندہ ہے اور ان کے وجود کی بنا پر یہ کائنات باقی ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں اور یہ ذہن ہمارے متوجہ ہو جائیں کہ ہمیں جو دوسری عظیم الشان شخصیت کا ذکر کرنا ہے ان کا لقب ہی کریم آل محمد ہے، بے پناہ کریم ہے۔ چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں جلدی سے اور اپنے مصائب کے مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں، آپ توجہ فرمائیں۔ روایت موجود ہے، میں نے 3 کتابوں میں روایت دیکھی ہے، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 3 کتابوں کے علاوہ بھی میں پہلے اس روایت کو کہیں دیکھ چکا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ 3 جو میرے پاس ریفرنسز ہیں موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چھوٹے بھائی سرکار سید الشہداء کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفر کہ جو آپ کے بعد میں بہنوئی بھی بنے، جب تک واقعہ رونما ہے تب تک آپ کے بہنوئی نہیں تھے، یہ صرف آپ کے کزن بردر تھے، جناب جعفر کے بیٹے جو رسالت مآب کے چچیرے بھائی ہیں اور امیر المومنین کے سگے بھائی ہیں۔ یہ تینوں بھائی ہیں کہ جو رشتے کے اعتبار سے 2 سگے بھائی اور 1 چچیرے بھائی، یہ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں جس ناکے پر پانی موجود تھا، پانی اور کھانا اس زمانے میں انتظام کر کے جانا پڑتا تھا، وہ ناکہ کہیں کسی وجہ سے بدک گیا اور قافلے سے دور ہو گیا۔ ان تینوں کو بھی بقیہ کی طرح سے بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن صحرا میں جا رہے ہیں، کون یہاں کے اوپر پانی کا انتظام کر سکتا ہے؟ اچانک خیمہ، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، تفصیل ہے اس میں البتہ، ایک خیمہ دکھائی دیا، اس خیمے کی طرف یہ تینوں بڑھے، بقیہ افراد بھی ساتھ میں ہیں۔ وہاں جس موقع پر پہنچے، خاتون اپنے اس خیمے میں موجود تھی، اس خاتون نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخصیتیں، البتہ پہچان نہیں پائی تھی، اس نے جب دیکھا کہ یہ اچھی شخصیتیں ہیں، پوچھا آپ لوگ یہاں کیسے؟ بتایا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ہمارا جس ناکے کے اوپر سامان تھا وہ ناکہ ہم سے دور ہو گیا ہے، لہٰذا ہم کو پیاس لگی ہے۔ اور اس موقع پر اس عورت نے، اس خاتون نے اپنے پاس موجود صرف 1 بھیڑ کو پہلے اس کا دودھ نکالا، ان بزرگواران کی خدمت میں پیش کیا، پھر اسی بھیڑ کے لیے وہ خاتون کہتی کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تم تینوں میں جو مناسب سمجھے اس بھیڑ کو ذبح کر دے، میں اس کے لیے کھانا تیار کیے دیتی ہوں۔ ان تینوں نے، کسی ایک نے، بظاہر جناب عبداللہ نے اس بھیڑ کو ذبح کیا اور پھر اس سے کھانا تیار ہوا، ان سب نے کھانا نوش کیا، اور اس کے بعد یہ تینوں آگے بڑھنے لگے اور یہ جملہ فرمایا کہ دیکھو ہم اس وقت حج پہ جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، کبھی کسی موقع پر بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو مدینے آ جانا، بس اتنا پوچھ لینا کہ بنی ہاشم کہاں رہتے ہیں اور ہمارے پاس آ جانا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس مدینہ طیبہ میں قحط کا زمانہ آیا اور نتیجے میں پورا مدینہ ہی نہیں، اطراف مدینہ میں بھی خشکی، ہر طرف پانی ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گئے، لوگوں کے جانور سب ختم ہونے لگے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ دونوں، اس کا شوہر اس زمانے میں وہاں پہ نہیں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، واپس آیا، پورا واقعہ اس زوجہ نے بتایا، یہ بوڑھی عورت، ان دونوں نے طے کیا کہ چلتے ہیں مدینے چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شہر ہے، وہاں پہ یقیناً کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا، یہاں صحرا میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں شہر آ گئے، شہر میں اب پریشان ہے کہ کس سے کیا کہیں، بات کیسے کریں، کیا بات کی جائے، کیسے لوگوں سے اپنی فریاد کریں۔ اچانک وہاں سے ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ بوڑھے شوہر زوجہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت تم لوگ یہاں کیسے؟ تو ان دونوں نے چونک کے پوچھا آپ کون؟ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ کہ نہیں ہم نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا کیا تم وہی خاتون نہیں ہو جس نے فلاں دفعہ جب ہم لوگ آئے تھے تو تم نے اپنے دمبے کو اپنے بھیڑ کو ذبح کر کے ہمیں کھلایا تھا؟ کہا ہمیں یاد تو ہے، لیکن وہ تو بنی ہاشم کے تھے۔ کہا ہم وہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام اس خاتون کو، اس بڑھیا کو اس کے شوہر کے ساتھ اپنے بیت الشرف میں لے کر آئے، اور امام نے جب تک پوری طرح سے قحط ختم نہیں ہوا ان دونوں کو اپنا مہمان بنایا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ قحط کے زمانے میں انسان اپنی اولاد کو دور کر دیتا ہے، وہاں دوسروں کو اپنا مہمان بنایا۔ اور جب قحط کا زمانہ ختم ہوا تو اب امام نے فرمایا کہ اب میں تم کو یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ تم لوگ جاؤ، لیکن میری طرف سے بھی ہدیہ ہے۔ 1000 بھیڑیں اور 1000 دینار اس خاتون کو دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، وہ بھی یقیناً تمہیں کچھ نہ کچھ تمہاری نوازش کریں گے۔ یہ دونوں، اب ظاہر ہے کہ کافی مقدار میں، یہ 1000 بھیڑیں کافی ہوتی ہیں۔ یہ 1000 بھیڑوں کو لیے ہوئے یہ بوڑھے بڑھیا آئے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ امام حسین نے ان دونوں کو اپنا مہمان مدتوں بنایا، اور ان بھیڑوں کو بھی اپنے بھیڑوں کے درمیان قرار دیا، اور اس کے بعد جب یہ رخصت کرنے لگے تو ان کو امام نے بھی 1000 بھیڑ اور 1000 دینار دیا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میرے بھائی عبداللہ کے پاس بھی چلے جاؤ۔ جناب عبداللہ کے پاس یہ دونوں آئے، مدتوں انہوں نے بھی اپنا مہمان بنایا، اور انہوں نے بھی 1000 بھیڑ 1000 دینار دیے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ ایک خاتون ہے کہ جس نے آقا امام حسن کے لیے ایک بھیڑ کو قربان کیا تھا۔ امام نے اور بقیہ ان کے بھائیوں نے مل کر جب عطا کیا ہے اور مدینے سے وہ باہر نکلے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس ایک بھیڑ کے مقابل 3000 بھیڑیں لے کر جا رہے تھے، بلکہ 3000 دینار بھی لے کر جا رہے تھے۔ یہ ہے امام کی عطا۔ اگر کوئی آقا کریم امام کریم اہل بیت کی خدمت کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ امام سے کچھ ملے گا نہیں۔ امام کریم ہیں اور یقیناً عطا کرتی ہیں۔ سر سے باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور اسی گھر میں بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور پھر 1 ہی 2 دن کے بعد وہ عظیم الشان بیٹا کہ جس کا نام محسن رکھا تھا، وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوا ہے۔ یہ تاریخیں حقیقتاً شہزادی دو عالم کی بارگاہ میں پرسہ دینے کی تاریخیں ہیں۔ سیدہ، ہم آپ کی بارگاہ میں کیسے پرسہ دیں؟ ابھی کچھ دنوں تک تو ہم آپ کے بیٹے حسین پہ آنسو بہا کے آپ کی خدمت میں پرسہ دیتے تھے، لیکن سیدہ آپ کے زخم کم نہیں ہوئے۔ آپ کے بابا کا سایہ بھی آج آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور ادھر نوبت یہ ہے کہ اسی تاریخ کو آپ کے بیٹے بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سنو گے عزاداروں، رسالت مآب کے مصائب یقیناً کل دوپہر کی مجلس میں آپ سنیں گے۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ رسالت مآب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن ہاں جب وہی تاریخ کسی گھرانے میں آتی ہے، اس تاریخ میں یقیناً فرش عزا بچتی ہے، یقیناً سوگ منایا جاتا ہے۔ کوئی اہل بیت اطہار کے گھرانے سے پوچھے، جہاں رسول اللہ کے لیے فرش عزا بچھی تھی، اسی گھرانے میں آج امام حسن کے لیے بھی ماتم ہو رہا ہے۔ مقتل میں لکھا ہے جملہ کہ شہزادی زینب اپنے گھر میں موجود ہیں، اچانک کل کی صبح میں ایک دفعہ نہ جانے کیا ہوا، جناب زینب کے دروازے پہ کسی نے آ کے کھٹکھٹانا شروع کیا، دق الباب ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے اب جو دروازہ کھولا، سنیں گے عزاداروں، ایک چھوٹا سا شہزادہ، 4 سال یا 5 سال کی عمر کا ایک شہزادہ، وہ شہزادہ کہ جس نے جب جناب زینب کو دیکھا کہتا ہے کہ پھوپھی اماں میں قاسم آیا ہوں۔ اے پھوپھی اماں، میرے بابا کی عجیب کیفیت ہے، میرے بابا نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ جناب زینب نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، اپنے بھائی کے بیت الشرف کی طرف زینب پڑھی ہیں۔ سنو گے عزاداروں، خدا یہ منظر کسی کو نہیں دکھائے جو یہ منظر بہن نے دیکھا۔ اب جو دیکھا، اپنے بھائی کے حجرے میں داخل ہوئیں، دیکھا بھائی اپنے بستر پہ بیٹھی ہیں، امام حسن کے سامنے ایک تشت ہے، اور جیسے ہی امام کو کوئی کیفیت پیدا ہوتی
ہوتی تھی اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گرنا شروع ہوتے تھے، بہن نے دیکھا، آ کے بھائی سے لپٹ گئی۔ بہن اور بھائی کی مثالی محبت ہوتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اب جو بہن نے بھائی کی یہ کیفیت دیکھی، زینب نے رونا شروع کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ بھائی حسین بھی آ چکے ہیں۔ اپنے بھائی کو جب اس عالم میں حسین نے دیکھا، آواز دینا شروع کی، اے بھیا حسن، حسین سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن سن سکو گے عزادارو، اسی درمیان امام حسن بستر پہ لیٹ چکے تھے۔ اپنے بھائی حسین کو قریب بلایا، فرماتے اے بھیا حسین تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین یہ جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے۔ کربلا میں کیا ہوگا کہ جب جس موقع کے اوپر یہاں تو تم نے میرے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں، میدان کربلا میں تمہارے 72 شہید تمہاری نگاہوں کے سامنے درجہ شہادت پہ فائز ہوں گے۔ اور ایک دفعہ رخ کیا زینب کی طرف، اے زینب میرے بدن کو دیکھو، میرے بدن پہ کوئی زخم تو نہیں ہے، کوئی تلوار تو نہیں ہے، کوئی نیزہ تو نہیں ہے، کوئی تیر تو نہیں ہے، لیکن تم اس موقع پہ کیا کرو گی جب تمہارا حسین میدان کربلا میں دشمنوں میں گرا ہوگا۔ ہاں امام حسن نے کربلا کو کل کے دن یاد کیا ہے، کل کربلا کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں زاداروں، امام درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، لیکن عجیب مرحلہ ہے۔ امام حسن کو غسل دیا، امام حسین نے کفن پہنایا، خود نماز پڑھی۔ اب جو لے کے جنازہ چلے، چاہتے ہیں کہ نانا کی مزار پہ دفن کریں، لیکن عجیب موقع ہے، سامنے سے دشمنوں نے راستہ روکا اور اب جو تیر برسانے شروع کیے، آج تک نہ دیکھا ہوگا کسی جنازے میں تیر پیوست ہو جائے۔ امام حسن کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے، جنازہ لے کے گھر واپس پلٹے، لیکن ہاں اب جو زینب نے یہ منظر دیکھا، میرے بھائی کے جنازے میں تیر لگے ہیں، حسین اپنے ہاتھوں سے تیر نکال رہے ہیں، زینب سے صبر نہیں ہو رہا ہے، لیکن کچھ بولی نہیں۔ اب جب جنازے کو لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر کے حسین واپس پلٹے، زینب نے اپنے بھائی حسین سے کچھ نہ کہا، اپنے دوسرے بھائی عباس کے قریب آئیں، آواز دیتی ہے، اے عباس میں نے سنا ہے میرے حسن کے جنازے پہ تیر چلے۔ اے عباس تم دیکھتے رہے، تم نے کیسے صبر کیا؟ اے شہزادی میرے آقا کی اجازت نہ تھی، ورنہ عباس کا ہاتھ تو کئی دفعہ شمشیر تک گیا تھا۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ نے تو بھائی کے صرف جسم کے اوپر تیر دیکھے تھے، آپ برداشت نہ کر سکی؟ ارے میدان کربلا جب حسین کا جنازہ ہوگا اور دشمنوں کی طرف سے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے گی تاکہ حسین کے گھوڑے پر، حسین کے جسم پہ یہ گھوڑے دوڑائے جائے، زینب کیسے صبر کریں گی؟ آزاداروں کل امام حسن کو دفن کیا گیا، لیکن ہاں امام حسن کو جب دفن کیا جا رہا تھا بھائی حسین موجود تھے، بیٹے موجود تھے، گھر کے سارے افراد موجود تھے۔ ہاں جب امام کو دفن کیا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، پورا خاندان جمع ہوتا ہے، لیکن آئے کربلا میں زہرا کا لاڈلا حسین، زمین کربلا پہ جس میں نازنین ہے، کون ہے جو حسین کو سپرد لحد کرے؟ ہاں بیٹا آیا تھا اور جس موقع کے اوپر دفن کر رہے تھے آواز دے رہے تھے، اے بابا آپ یہاں کربلا میں آرام کر رہے ہیں، وہاں پھوپھی زینب دشمنوں کے مجمع میں سربراہنا لے جائی جا رہی ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها